بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ فرض کی۔ جب میں ان فرائض کے ساتھ ساتھ واپس ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا کیا فرض کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گی۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے ایک حصہ معاف فرما دیا ہے۔ انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ آپ واپس جائیں کہ آپ کی امت ان کو سر انجام نہیں دے سکے گی۔ چنانچہ میں پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حصہ معاف فرما دیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور انہیں بتایا کہ مزید رعایت مل گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، پھر واپس جائیے کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں واپس حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک اور حصہ معاف فرما دیا۔ واپسی پر پھر میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ واپس جائیے کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمازیں 5 فرض کی جاتی ہیں مگر ان کا ثواب 50 ہی رہے گا، کیونکہ میری کہی ہوئی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر میں نے جواب میں کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ قابل صدر احترام سامعین، امام المحدثین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث مبارک کے بیانیے سے یہ بات عیاں ہے کہ مسئلہ نماز کا ہے اور موقع معراج کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام محدثین کرام نے مختلف اور متعدد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مضمون پر مشتمل حدیث کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث معراج حد تواتر کو پہنچی ہے۔ سفر معراج بھی بے مثال ہے اور نماز بھی تمام عبادت میں باکمال ہے۔ سفر معراج رسول الثقلین، امام الانبیاء، خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی اور ربانی اعزاز ہے، جبکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کا جملہ ہم اکثر بیشتر سنتے ہیں۔ یہ تحفہ معراج اور سرگشت معجزہ اسریٰ ہے۔ کلمات تشہد یا دوسرے الفاظ میں نماز کا التحیات ان نیازمندیوں پر مشتمل ہے جو صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنے کے بہرہ مند ہوئے، اور اس اسلام پر مشتمل ہے جو جناب احد صمد جل مجدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز و اکرام کے طور پر عطا ہوئے۔ اپنے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے یا دو زانو ہو کر بیٹھنے والے صاحب ایمان کے لیے یہ تصور اتنا خوشگوار اور مبارک ہے کہ حد بیان سے باہر ہے۔ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جسے خالق کائنات جل مجدہ نے اپنی بارگاہ میں 5 وقتہ حاضری کی توفیق بخش رکھی ہے۔ یہ توفیق بھی ہے اور توقیر بھی، یہ عمل بھی ہے اور ذائقہ بھی، یہ حاضری بھی اور حضوری بھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود جو اس اعزاز سے محروم ہے وہ حقیقی محروم ہیں اور بہت دور ہیں، اور جو کبھی کبھار پڑھتا ہے وہ کیوں کر محسوس کر سکتا ہے کہ معراج المومنین کس کو کہتے ہیں۔ نماز دراصل اللہ رب العزت کے کرم کا وہ زینہ ہے کہ سجدے میں گئے بغیر اس کے افادیت کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدہ ریز ہونے والے ہی قربتوں کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ سجدوں سے گریزاں کے لیے سرگردانی کے سوا کچھ نہیں۔ بلندیاں ملیں گی مگر اس وقت جب اللہ کے حضور جھک جانے کا گر آئے گا۔
بذریعہ معراج جو رفتیں اور بلندیاں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں، تو پس منظر میں وہ تواضع، وہ عبادت اور وہ عاجزی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف اور پہچان تھی۔ سچ ہے کہ خالق کائنات جلالہ کے حضور جو جتنا جھکے گا اسے اتنی ہی سربلندی اور سرفرازی ملے گی۔ مزید برآں اس حدیث مبارک میں یومیہ 50 نمازوں سے 5 تک کا سفر بھی اتنا دل نشین ہے کہ فلاح ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، روئے زمین پر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 45 نمازیں عمل میں آنے سے پہلے ہی منسوخ ہو گئیں۔ اس میں کیا راز سربستہ ہے، کوئی بھی جاننے کی سکت نہیں رکھتا۔ سورۃ المنتہا سے بھی بر عرش عظیم کی بلندیوں پر پنجگانہ نمازوں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور شرک نہ کرنے والے کی مغفرت کے لیے تحائف عطا ہو رہے ہیں۔ زمین کی طرف واپسی کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آغاز ہی میں یومیہ 5 نمازیں فرض فرمائی جاتی، مگر چھٹے آسمان پر حضرت کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور گفتگو کا مرحلہ اس طرح طے ہوا کہ صحیح حدیث کے مطابق صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین 9 مرتبہ آمد و رفت کا سلسلہ چلا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سب محب اور محبوب کی باہم ملاقات کے انداز ہیں۔ نہ زبان بول سکتی ہے اور نہ قلم لکھ سکتا ہے، ورنہ مسئلہ تو بڑا مختصر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ فرما چکے تھے، ان پر محض 2 نمازیں فرض تھیں اور ان سے بھی قاصر تھے۔ وہ ہر دفعہ حضرت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتے رہے کہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت ان کی بجا آوری کی استطاعت نہیں پائے گی۔ تخفیف کا رہا لائے تقدیر الہی میں یہی طے تھا کہ امت محمدیہ کے لیے یومیہ 5 نمازیں فرض ہوں گی، مگر طریقہ کار یہی ہوگا کہ چھٹے آسمان میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سبب ہوں گے۔ سو آپ علیہ السلام نے اپنے فرائض خوب نبھایا۔ وہ تو 5 نمازوں کو بھی زیادہ تصور فرما رہے تھے اور 10ویں مرتبہ بھی واپس ہونے کا مشورہ دے دیا تھا، مگر محبوب رب العالمین نے فرمایا کہ واپس جانے میں شرم مانے ہے۔ اور اللہ پاک کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ نمازیں 5 ہی فرض ہوں گی، مگر ثواب 50 نمازوں کا ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الدرار المنصور میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحائف میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہوا کہ اگر کوئی صاحب ایمان نیکی کا ارادہ کرے گا تو صرف ارادے پر ایک نیکی عطا کروں گا، اور اگر کر لے گا تو ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا تو کچھ نہیں لکھوں گا، اگر ارتکاب کر لے گا تو ایک ہی لکھوں گا۔ سبحان اللہ! اس معجزاتی اور بے مثال سفر اور حد بیان سے ماوراء ملاقات میں مزید کیا ہوا؟ سچی بات یہ ہے کہ کسی دماغ کی وہاں تک رسائی ہے اور نہ ہی کسی قلم میں کوئی سکت، بس یہی کہ خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے عبد کا مخاطب کو اپنی جس وحی سے نوازنا تھا نواز دیا۔ آئیے اب آخر میں مخلصانہ التجا کریں اللہ رب العزت کے حضور کہ وہ انگنت صلاۃ و سلام بھیجیں تاجدار ختم نبوت و رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آسمانوں سے نماز ایسی خوبصورت عبادت ہمارے لیے تحفہ لائے۔ اللہ پاک اس گران قدر تحفے کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔